أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 5 اس پہ بات کریں گے۔ بالکل چھوٹا سا رکوع ہے، 46 آیات، صرف 7 آیات ہے، لیکن ان آیات میں جو لیسن ہے بہت ڈیپ ہے، بہت زیادہ، اور ہر آیت سے ہم نے اپنے لیے لیسن اور اس لیسن پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن پاک ہم اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ہر آیت میں یہ نہ دیکھیں کہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ضرور جانیں پس منظر کی کس بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن ہر آیت میں دیکھیں کہ آج کے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور پھر ہم اپنا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، مطلب ہمارے لیے عملی پوائنٹس اس میں کیا ہیں۔ تو رکوع نمبر 5 کا جو موضوع ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اب قرآن پاک میں دیکھیں بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ عبرانی میں جو ہے وہ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ان میں کون سی خرابیاں تھیں اور کس وجہ سے جو نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل سے جو ہے وہ پھر ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں اس بارے میں۔ آیت نمبر 40، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا ہے نعمتی، میری نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو۔ تو نعمت کو یاد کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ شکر کرو، اور یاد دہانی جو ہوتی ہے وہ انسان کو نصیحت کے لیے بھی ہوتی ہے اور اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ شکر ادا کرے۔ تو نعمتوں پر شکر جو ہے وہ 3 طرح سے ادا ہوتا ہے، یعنی نعمت کو دل سے یاد کرنا، زبان سے اس کا تذکرہ بھی کرنا، اور عمل کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا جا رہا ہے کہ نعمتی، کون سی نعمت؟ التی انعمت علیکم، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، اور میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت زیادہ نعمتیں نازل کی تھی، بہت زیادہ، جیسے دنیاوی بھی نعمتیں بہت زیادہ تھی۔ ان کی توبہ قبول کی تب جب انہوں نے بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا تھا، تب انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر ان پہ من و سلوہ نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیا، ان کے لیے 12 چشمے نکالے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں بھی اسی طرح دین میں جیسے انہی میں سے بہت زیادہ انبیاء بھیجے، اور حکومت کا ملنا سارا کچھ تھا۔ اور کیا کہا کہ اوفی بعہدکم، کہ میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ کب؟ جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے۔ تو وہ کون کون سے عہد تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے، اور ہمیں جو ہے وہ، یعنی کہ وہ عہد یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک، پچھلی کتابوں اور سب چیزوں پر ایمان لانا۔ تو کیا ہوگا پھر؟ عمل قبول ہوں گے، ثواب کا وعدہ بھی ہے، عزت و غلبہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے۔ پھر ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو، یعنی کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ ڈر کو خالص کرنا واجب ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تبھی تو ہم شریعت کے جتنے بھی ہمیں رولز وغیرہ دیے گئے تبھی تو ہم ان کی پابندی کر سکیں گے۔ اور نافرمانی کرتے ہوئے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نافرمانی کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈرو، کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو، تو ڈرو مجھ سے۔ اب دیکھیں اس میں سارے احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے 41 میں؟ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن پہ ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کا، یعنی قرآن پاک کا سب سے پہلے تم ہی انکار کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ تورات اور انجیل تھی نا، تو قرآن پاک جو ہے وہ اس کی تصدیق کرا ہے کہ وہ کتابیں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی،
یعنی یہاں سے یہ مراد ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے کچھ علماء کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے جو ہے وہ مال لے کر ان کی مرضی کے فتوے دے دیتے تھے. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ غلط ہے، کیونکہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پھر کہا جا رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. دیکھیں لاسٹ میں آیت کا اینڈ کیا تھا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور یہاں پہ ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو. رہب ہوتا ہے نا خوف، خوف کی حالت میں جو ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور تقویٰ ہوتا ہے یعنی کہ انسان جو ہے وہ بچنا چاہتا ہے، جیسے گناہوں سے بچنا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ڈر سے حقیقی خوف جو ہوتا ہے نا، وہ مطلب استقامت بھی اس خوف پہ ہو. پھر آیت نمبر 42 میں بتایا جا رہا ہے ان کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم گڈمڈ کرو حق کو، یعنی کہ حق کو کس کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، بالباطل، باطل کے ساتھ. یعنی حق اور باطل کبھی بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں ہو سکتے. آپ خود دیکھیں حق چیز حق ہے، مطلب سچ سچ ہے، سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا. جیسے انسان کی تخلیق وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا انسان کو کیسے پیدا کیا گیا، پھر اس کو دنیا میں رہنے کے لیے بھی بتایا گیا، آزادی دے دی گئی، یہ ساری چیزیں حق ہے. اب جو انسان ان حق کو غلط یوز کرے تو وہ پھر کیا کر رہا ہے، وہ حق کو جو ہے وہ باطل کے ساتھ مکس کر رہا ہے. تو اب دیکھیں ہم واقعی ہر جگہ سچ بولتے ہیں، حق بات بیان کرتے ہیں؟ کیا ہم کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ دنیاوی فائدوں کے لیے جو ہے وہ حق بات چھوڑ دیں اور غلط کا ساتھ دے دیں؟ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ دنیا کے فائدوں کے لیے حق بات سے پھر جاتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. حق چھپانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اگلے بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو. پہچان کے بعد بھی انکار، مطلب علم رکھنا. ایک ہوتا ہے نا انسان لا علم ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار. تو یہ مطلب کیسا بیہیویئر ہے نا انسان کا. تو انہیں بھی یہی کہا جا رہا ہے. لیکن آج کل کے معاشرے میں بھی اس آیت کو رکھ کے دیکھا جائے تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انصاف چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کو جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا. لیکن انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو جو ہے سب نے پیش ہونا ہے، تو وہاں پہ بھی سب کو سب کے حق دلائے جائیں گے جس نے جس پہ بھی زیادتی کی ہوگی. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں نوٹس کرنا ہے، اور بچنا ہے اس چیز سے بھی کہ ہم دوسروں کے جو ہے وہ حق پہ قبضہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سچ بات کہیں. پھر کہا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. نماز قائم کا مطلب یہ نہیں کہا نماز پڑھو یا کچھ بھی. قائم میں مطلب کہ تمام شرائط، اس کے واجبات مکمل پاکیزگی کے ساتھ نماز ادا کرو. پھر وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے. یعنی کہ باجماعت نماز پڑھنے کا بھی کہا گیا. نماز جو ہے وہ اہم رکن ہے، اور نماز جو ہے وہ باجماعت فرض ہے. پھر اور مردوں کے لیے جو ہے وہ فرض ہے، اور عورتوں کے لیے بھی نماز فرض ہے، لیکن مردوں کے لیے باجماعت، اور عورتیں جو ہے وہ گھروں میں ان کے لیے افضل ہے پڑھنا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اب دیکھیں اس آیت میں بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو. کیا آج کل کے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے نا؟ ہم دوسرے کو جو ہے وہ جج کر لیتے ہیں بہت جلدی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ہم دوسروں کی برائیوں پہ تو ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو کیا ہم یہی بات یہاں نہیں بیان کی جا رہی ہمارے بارے میں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. انسان جو ہے، انسان کی نفسیات بیان کی جا رہی ہے نا. تو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو تو کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ کریں، ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. خود ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا عمل کیا ہے؟ کیونکہ ہماری بات میں بھی وزن تبھی ہوتا ہے نا جب ہم جو چیز عمل کر رہے ہوں تو وہی ہم دوسروں کو بھی گائیڈ کریں، تو تبھی ہماری بات میں وزن ہوگا. ورنہ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بس ہم کسی کو زبردستی پکڑ کے ہدایت بھی نہیں دے سکتے، بس کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے، لیکن ہماری بات میں وزن نہیں ہے، اثر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ہمارے عمل میں نہیں ہے.
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اب دیکھیں یہاں پہ جھنجھوڑا جا رہا ہے عقل والے لوگ، مطلب یہاں اس آیت میں نا عقل کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو اس بندے کی عقل ہوگی نا تو وہ یہی سوچے گا نا کہ میں دوسروں کو تو جو ہے اچھے کام کرنے کا موقع دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں خود کیا کر رہا ہوں. یہ ایسی ہے جیسے انسان کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سکسیسفل ہو جاؤں، دنیا میں کوئی بھی ایسا سٹیج ہے، کچھ بھی ایسا ہے، وہ یہی چاہے گا کہ میں سب سے ٹاپ پہ ہوں. تو پھر دیکھیں ہم نیکی کو سب سے پہلے نیکی کی پریورٹی کیوں نہیں دیتے، ہم نیکیوں میں کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ آیت نمبر 45 میں بتایا جا رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ساتھ ہی کہا جا رہا ہے اور مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کی. یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے غفلت کی وجہ سے، بہت سے معاملات کی وجہ سے، پریشانیاں سب چیزوں سے بھلا دیتی ہیں. تو پھر کیا کریں؟ صرف یہی آیات آپ اس ایک رکوع کو اور یہ والی جو آیت 45 ہے اس کو اپنی لائف میں ایڈ کریں تو دیکھیں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ برکات ہوں گی، بہت زیادہ. کہ جب آپ کو کسی بھی چیز کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً نماز کی طرف رجوع کریں گے، ساتھ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے. صبر تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے دعا کی ہے تو دعا فوراً، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے دعا فوراً قبول نہیں ہوتی. وہ جو صبر آپ کریں گے نا اس صبر پہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے اجر ہے. اور نماز یہ باقی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے، بہت زیادہ بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والے کے اوپر. نماز کیسے بھاری ہوتی ہے؟ دیکھیں نماز میں دل نہ لگنا، دنیاوی باتوں میں زیادہ مشغول ہونا، دنیاوی جیسے کچھ لوگ موویز اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے اتنے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر نماز میں ان کا دل ہی نہیں لگتا. یا پھر ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں فوراً نماز پڑھ لے بعد میں اور کام کر لیں گے. تو دیکھیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کام تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، ہم نماز جو ہے وہ پراپرلی پڑھ لیں. پراپرلی مطلب پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ریلیکس ہو کے پڑھیں ہم. لیکن ہم کیا کرتے ہیں بس جلدی سے نماز پڑھ لوں فلاں کام کرنا ہے. یہ جلدی نماز کی بجائے ہم یہ کہہ دیں کہ جلدی سے کام جو ہے وہ بعد میں کر لوں گی، ٹھیک ہے، نماز کا پراپرلی ٹائم دے دیں ہم. پھر آیت نمبر 46 میں بتایا جا رہا ہے الذین یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں کس چیز کا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی کہ پکا یقین ہے. اب ایسی مطلب یہاں لاسٹ آیت دیکھیں کہ لوٹنے والے ہیں اور ملاقات کرنے والے ہیں، دو باتیں ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہیں اور ملاقات کرنے والے ہیں. تو یہ دونوں باتیں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ ان ساری چیزوں پہ عمل کرنا نا اسی طرح سے ہوگا جب ہم یہ دو چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں گے کہ ہمیں کل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کرنی ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ جب ہم ان سارے رولز کو فالو کریں گے، سب سے پہلے دیکھیں نماز ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کچھ ہی احکام، سب سے پہلے ہم نے نا اپنی نماز، آپ ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیں اپنی نماز ڈیلی پڑھنے کا، اپنے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اپنے ایک جو ہے وہ الگ سے ٹائم ٹیبل بنا لیں، اس میں ڈیلی کا مارک کریں نماز کا. پھر نماز رہ جائے تب بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، قضا بھی پڑھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ٹائملی پڑھیں. اپنی عادت بنائیں، کنسسٹنسی لائیں اپنی چیزوں میں. اسی طرح جو ہے وہ نماز کے بعد یہاں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے، اس سے مال بڑھتا ہے. تو نماز میں بھی جو ہے وہ فرض اور پھر نفلی نمازیں بھی آ جاتی ہیں، اور زکوٰۃ میں بھی جو ہے وہ کیا نفلی بھی زکوٰۃ آ جاتی ہے، صدقہ وغیرہ ہو گیا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض رکن بھی ہے. تو کوشش کریں ڈیلی زیادہ نہیں 10 روپیز ڈیلی صدقہ کریں. اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیں کھلے پیسے، ٹھیک ہے، اور 500 کا چینج کر کے رکھ لیں. ڈیلی کی ڈیلی صدقہ کریں اور ڈیلی کیا کریں اپنے لیے. اور اس رکوع سے ہم نے کیا سیکھا؟ نعمتوں کے بارے میں. دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور پھر کیا کہا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ. پھر آیات کی خرید و فروخت نہ کرو، یعنی اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ صرف مال کی لالچ میں اب لوگوں کو جو ہے وہ غلط فتوے نہ دو. کبھی بھی حق کو جو ہے وہ مکس اپ نہ کرو، جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ.
نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھیں، صبر اور نماز سے مدد لیں، دوسروں کو بھی جو ہے وہ نیکی کی تلقین کریں، لیکن خود کو نہ بھولیں، جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں خود بھی اس پہ عمل کریں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ رب سے ملاقات ہونی ہے، اور وہاں جو ہے وہ ہر اس چیز کا حساب دیا جائے گا جو آپ کے سینوں میں بھی ہے، اور جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں، جو کچھ ہمارے عمل میں ہے، ہر چیز کا۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم نے جانا اس کی طرف ہے تو ہمارے لیے یہی اچھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فرما بردار بن کر، اس دنیا میں فرما بردار بن کر، اور عمل کریں۔ جو علم ہمارے پاس آ گیا اس پہ استقامت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔